بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر دنیا میں بھیجا. اسی وقت سے مذہب اسلام کو لوگوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات بنا کر اتارا ہے. جو دنیا بڑھتی رہی، قومیں بڑھتی رہی، اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا اور اسی مذہب اسلام کو فروغ دینے کے لیے سیدنا جبرائیل کے ذریعے سے وہ احکامات لوگوں کو پہنچاتے رہے کہ جس مالک نے جن بندوں کو پیدا کیا ہے اسی نے ایک لاہی عمل دنیا کے اندر انسانوں کی زندگی کو گزارنے کے لیے نبیوں کے ذریعے سے عطا بھی کیا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کوئی کمپنی سے کوئی گاڑی پرچیز کرتا ہے یا کوئی الیکٹرانک چیز کوئی پرچیز کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے کہ اس کو اسٹارٹ کیسے کریں، اس میں کوئی میکانزم پرابلم آتا ہے تو اس کو سالو کیسے کیا جائے. تو اسی ترتیب پر انسان اس مشینری کو چلاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے ٹیکنیشین کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہر فرد کے لیے دی کہ آپ اپنی زندگی کی جو بھی پرابلمس اور جو بھی تکلیف اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس وقت میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہوگی. اس سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، رہبری لے سکتے ہیں اور کہیں آپ کو جو ہے وہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سمجھنا یہ چاہیے کہ کیا اسلام صرف 1400 سال پہلے دنیا میں آیا ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ مسلمان ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام جس دن سے دنیا کا پہلا انسان بنا کے دنیا میں اتارا گیا اس وقت سے اسلام ہے، اس وقت سے نظام خداوندی ہے، اس وقت سے ہی قانون خداوندی ہے، اسی وقت سے شریعتیں ہیں. ہاں، جیسے جیسے زمانے تبدیل ہوتے رہے لوگوں کے مزاج کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو چینج کیا ہے. دیکھیے کسی بھی کتاب میں جو ہمارے پاس بھی آج ہماری جو رہبر کتاب ہے قرآن مجید، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الکتاب. یہ الکتاب حضرت موسیٰ پر بھی اتری ہے، یہ حضرت عیسیٰ پر بھی اتری ہے. یہی کتاب حضرت زبور پہ، حضرت داؤد پہ بھی اتری ہے، اور یہی کتاب حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر بھی اتری ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سوچنا ہے کہ کتاب بندے کے ہاتھ میں ہے اور کتاب خود پڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. معنی یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب کا تعلق حضرت آدم سے چلا ہوا آ رہا ہے. اس کتاب کو جو کہ سب نبیوں پر عطا کی گئی اور سارے انبیاء نے اپنی قوموں کو اور اپنے انسانوں کو جو ہے اس کتاب سے آگاہ کیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اب کیا ہوا
اسی کتاب کے اندر ایک پارٹ، ایک حصہ ہوتا ہے جس کو احکام شریعت کہتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ یہ ہر نبی کے لیے تھوڑی تھوڑی چینجز کے ساتھ بھی دی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ٹائم میں بہت کم لوگ تھے، ان کے ساتھ میں اس وقت کی جو ضروری اللہ نے سمجھا عبادتیں عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم ایک بہت بڑی قوم تھی، بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں بھی جو ہے کچھ عبادتیں دی۔ حضرت عیسیٰ پہ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے متبع اور ماننے والے ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا کی۔ شریعتوں میں چینجز رہا ہے ہمیشہ، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو کچھ بھی چینجز ہوتی ہے شریعت کے معاملے میں، یا کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، پھر وہ حکم نکال کے دوسرا اس کی جگہ حکم لاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں جس وقت بھلا لگتا ہے ہم بھلائی کا اس طریقے کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے؟ پھر یہ ہو گیا احکام شریعت۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اسلام دراصل دو لفظوں کا نام ہے۔ اسلام الانقیاد والاخلاص۔ انقیاد کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے لیے، جس کو عربی میں الاستسلام کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ساتھ ہی جو ہے وہ ذکر کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت کے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام اور بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں، ان میں سے ایک خوبصورت نام اللہ رب العزت کا ہے السلام المؤمن۔ السلام یہ اللہ کا نام ہے۔ اسی نام کی یاد کے لیے مسلمانوں کو آپس میں سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ السلام علیکم، تم پر پیس ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، تمہارا معاملہ ٹھیک ہو۔ ان کو کہا گیا تم واجب ہے آپ کے لیے اس سلام کا جواب دینا، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، شانتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس اللہ کے نام کے ساتھ سلام کرنا اور دعا کا دینا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے جو مذہب اسلام ہے اسی لفظ سے نکلا ہوا اسلام۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ کوئی بات دماغ میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، بس اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا، اس کو کہتے ہیں انقیاد، استسلام۔ دوسرا لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وَمِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِمَّنْ أَسْلَمَ، جس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو تسلیم کر لیا، وجهه اخلاص کے ساتھ، اس کا چہرہ خالص اللہ کے لیے، اس نے اسلام کو فالو کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بڑا نیک انسان ہے۔ اللہ نے تعریف کی ایسے انسان کی جو اسلام کو اس کے اخلاص کے ساتھ فالو کر رہا ہے، وہ محسن، وہ محسن ہے، وہ کام کرنے والا ہے جس کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے اسی بدلے کی بات کی فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس، اس کے پالنہار کے پاس، اس کے خدا کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اس کی بڑی تنخواہ ہے، اور اس کو بالکل کوئی نہ غم ہوگا دنیا میں، نہ وہ جو ہے اس کو کوئی خوف ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کو دو اعتبار سے ہمیں فالو کرنا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اللہ نے جو آرڈر ہمیں دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ اس معاملے کے اندر میری ماں بیچ میں آتی ہے، میرے باپ آتے ہیں، دنیا آتی ہے، کسی کی کوئی وقت اہمیت ہماری نگاہ میں نہ ہو، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اس کے حکم کو ماننے والے رہیں۔ یہ ہے الاستسلام، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ نمبر دو، جو بھی ہم کر رہے ہیں دنیا میں، ہمارا مقصد، ہمارے مقصد حیات، ہمارے مقصد زندگی اللہ۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی سسٹم کے اندر ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں دنیا میں، تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ جہاں اللہ کے لیے کوئی کام نہ ہو، کام کتنا ہی بڑا ہو، وہ ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، وہ فضول ہے اور بیکار ہے، نہ اس پہ کوئی اجر ہے نہ ثواب ہے، چاہے دنیا میں اس کو لوگ کتنا ہی بہت اچھا سمجھتے رہے۔ مثال کے طور پہ آج دیکھیں، ہم کو جو اسلام کو جو فالو کرنا ہے،
یا اسلام کے پیچھے جو ہماری زندگی گزارنی ہے وہ ہماری اخلاص ہے۔ ہم اخلاص کہاں دیکھتے ہیں؟ نماز میں، میری اخلاص سے نماز ہو جائے، میں صدقہ دے رہا ہوں تو چھپا کے دے دوں، اخلاص سے صدقہ ہو جائے۔ یہ اتنی باتیں سنی ہم نے تو اتنی باتوں پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو اخلاص سے کرنی ہیں۔ فرسٹ کیا ہے؟ میں میرے رب کے لیے مخلص، اسلام سے ہی اخلاص شروع ہوگا، عبادتوں سے اخلاص نہیں، ٹاپ لیول سے شروع ہوگا اور باٹم تک جائے گا ٹوٹل طور پہ۔ اب آج کل دیکھیں کہ اگر میں کسی جماعت سے وابستہ ہوں فار ایگزامپل، یا کسی ادارے اور تنظیم سے جو ہے میرا لنک ہے، اور مجھے وہاں پہ ایک بڑی چیئرمین شپ مل چکی ہے، میرے کو ایک بڑی عہدے والی کرسی مل چکی ہے، لوگ مجھے جو ہے بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب ہیں، یہ فلاں مفتی صاحب ہیں، فلاں امیر صاحب ہیں، فلاں ذمہ دار صاحب ہیں۔ میرے کو اگر اس کرسی سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے تو میں ٹوٹلی اس جماعت کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بات سمجھے میری، بہت اہم بات میں کر رہا ہوں۔ میں میری کرسی چھوڑ دیتا ہوں۔ کرسی چھوٹنے کی وجہ سے جس مشن کے لیے میرے 25 سال 50 سال لگے ہوں وہ لائف چھوڑ دیتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ بے وقوف انسان تھا، 50 ایئرز تک جس نے تم نے خدا کے لیے کام نہیں کیا تھا، اسی چیئر کے لیے کام کیا تھا، اسی کرسی کے لیے کام کیا تھا۔ کرسی ہٹی، تنظیم ہٹ گئی۔ یہ اللہ پسند نہیں کرتے۔ ایسے کرسیوں والوں ہی کا دین چل رہا ہے آج کل۔ چیئرمین شپ مل گئی، چیئرمین کہتے ہیں کرسی والا انسان، کرسی ملی، کرسی کے لیے ہی کام ہو رہا ہے۔ کرسی ہٹی، دین کے ٹکڑے، کرسی ہٹی، اسلام کے ٹکڑے، کرسی ہٹی، انسان نے تنظیمیں اور اداروں کو ہی چھوڑ دیا، نئی سے تنظیم نئی سے ادارے بنانا شروع کیا۔ ایسا ہو کہ آج ہندوستان کے اندر میں کلیئر کہہ رہا ہوں جتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اونلی صرف کرسی کے لیے ہوئے۔ مدارس کے ٹکڑے کرسی کے لیے، وہ محتمم میں محتمم، وہ ناظم میں ناظم، وہ چند لوگوں کو لے کے گروپ لے کے الگ سے پھر ادارہ، پھر ادھر پیسوں کا معاملہ، وہ ادارہ۔ مسجدوں کے مسجدیں جو بنی ہیں ہماری چیئرمین شپ کے لیے، متولیوں کے لیے بنی ہیں۔ ایک مسجد میں 4-5 لوگ اپنی جو ہے وہ لیڈنگ چلا رہے تھے، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا تو بعد میں پلاٹ لے کے انہوں نے اپنی مسجد، تو وہ مسجد اخلاص پہ بنی نہیں ہے۔ وہاں سے کوئی بہت بڑا تحریک اور عیسیٰ علیہ السلام کا مشن وجود میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد اسلام پہ نہیں بنی، بنیاد کرسی پہ بنی۔ بہت دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، بڑے بڑی تنظیمیں کٹ گئی۔ کیا تھا بھائی، کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تم تو دین کا کام کر رہے ہو، اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، اسلام کے لیے کام کر رہے ہو، تو پھر تمہاری چیئرمین شپ، پھر کرسی کا کیا لفظ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر صحابہ کو فالو کرتے ہو تو تمہارے درمیان یہ چیز آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ معلوم ہی ہوا تم نہ صحابہ کو فالو کرنا تمہارا مقصد ہے، نہ قرآن کو فالو کرنا مقصد ہے، تمہارا مقصد صرف تمہاری کرسی، پیسہ ہے۔ نمبر 2 آتا ہے پیسہ۔ دیکھیں پیسہ 2 نمبر پہ ہے، فرسٹ نمبر پہ کرسی ہے۔ کرسی کے لیے جتنے مرڈر انسان کر سکتا ہے اور جتنا شر پھیلا سکتا ہے، اتنا شر اور مرڈر پیسے کے لیے انسان نہیں کرتا، بعد میں آتا ہے۔ وجاہت مال سے زیادہ سخت چیز ہے۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، میں بھی کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاؤں، بلینر اور ملینر بن جاؤں، وہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن میری کرسی کہیں ہل جائے یہ برداشت نہیں۔ اب اس کے لیے دنیا میں مرڈرز ہوں گے، اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ اختلافات و انتشارات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتے ہوتے یہ آج ہم لوگ اس دہانے پہ، اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب آئیں کہ پھر ہم نے اسلام، مذہب اسلام کو فالو کون سا کیا تھا؟ جس کی قرآن آیت سے میں بتا رہا ہوں، ممن اسلم وجہہ للہ، اے اللہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام قبول کیا ہے دونوں جہاں کے پالنہار کے لیے، اس رب کے لیے جو دونوں جہاں کا اور سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ تو جو کہتا ہے بس وہی ہوگا۔ تو پھر یہاں میری والی بات کہاں آ گئی؟ میری والی بات کہاں آ گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ مقصد خدا نہیں تھا، یا مقصد دنیا کی وجاہت تھی، دنیا کی مارکیٹنگ تھی، پیسہ تھا، وجاہت تھی، جو نہ ملنے پر انسان اس کام کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے حالت میں کیا کرنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
تم پلٹ کے آ جاؤ تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف پلٹ جاؤ، ریورس آ جاؤ۔ اب تک تمہاری نئیاں بکھر چکی تھی ادھر ادھر، تم لوگ اپنے اپنے دل اور ضمیر کے مطابق کام کر رہے تھے جو بہت دور جا چکے تھے مذہب اسلام سے۔ اب اللہ ایسے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ جاؤ، بیک آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، واپس سے سرنڈر کر دو اپنے آپ کو اس کے لیے۔ کتنی پیاری آیت دیکھیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے اتری ہے یہ آیت، وَأَسْلِمُوا لَهُ، آلریڈی مسلمان ہیں مگر اللہ کہنے وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسی رب کے لیے واپس سے سرنڈر ہو جاؤ، اسلام کو قبول کرو، اللہ کی طرف پلٹو اور جو ہے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ اسلام قبول کرو۔ یاد رکھو اگر نہیں کرو گے، چتاونی دی اللہ تعالیٰ، من قبل ان یأتیکم العذاب، یاد رکھیے اس وقت کے آنے سے پہلے چاند سے ہے مان جاؤ ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ ان یأتیکم العذاب، تم پر عذاب آئے گا، ثم لا تنصرون، کسی اعتبار سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کسی بھی اعتبار سے مدد نہیں کی جائے گی۔ مینس تم دعائیں مانگو دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم لاکھ وظیفے ٹھوکو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا، لاکھ تم جو ہے وہ تعویذات اور جو ہے وہ جو کرنا ہے وہ کر لو، ثم لا تنصرون، مسلمانوں یاد رکھیے مدد نہیں کی جائے گی۔ ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، ایسی حکومتیں آئیں گی تمہارے اوپر جو تمہیں نیست نابود اور چکنا چور کرے گی، پھر بھی مدد نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اسلام کو اپنے باپ کے گھر کی جاگیر سمجھ رکھا تھا ہم نے۔ اللہ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، چھوڑ دو اپنی پاسٹ کی لائف کو اور اثر نو اسلام قبول کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، اور جیسا خدا چاہتا ہے اسی خدا کی چاہت کے مطابق جو ہے زندگی گزارو اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دو، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے بڑا بہتر ہے اور تمہیں اللہ رب العزت وہ جنت دے گا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا بدلے کے طور پہ جب تم وہ اسلام قبول کرتے ہو تو ہم تمہیں دیں گے، داخل کر دیں گے دار السلام میں۔ دار السلام جنت کا نام، تم یہاں اسلام فالو کرو تو فالوور آف دی اسلام کی انٹری ہوگی دار السلام، اور جنت کا سب سے حسین جگہ جس کو اللہ نے نام لیا دار السلام، یہ جنت کا نام ہے، جنت کے گھر کو کہتے ہیں دار السلام۔ اسلام کے فالوور وہاں، میں اگر میری کرسی کا اسی کے مطابق زندگی گزارا تھا، جہنم میں انتظار کرے گی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے اسلام کی، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں آج کے حالات کہاں ہوئے ہیں اور اسلام کس دہانے پہ پہنچا ہے، حالات حاضرہ پہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ حالت یہ ہے میرے دوستو، یہ اسلام شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، جیسے شروع میں بتایا گیا، احکام شریعت تبدیل ہوتے رہے، پھر 1450 سال پہلے ہمارے نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم پر شریعتیں اتری، اور ایک بڑا احسان اللہ نے ہم سب پہ یہ کیا، بہت بڑا احسان اللہ نے ہم سب پہ یہ کیا کہ ہمارے پیرنٹس ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان بن گئے۔ اس پہ شکر کبھی کیا ہے؟ خاص اللہ کو کبھی کہا اللہ نے تو نے مجھے مسلمان بنایا، تیرا بہت شکر ہے اللہ؟ کبھی سجدہ شکر ہم نے کیا ہے کہ اللہ ہم نے صرف تم میں مسلمان بنایا ہے اس لیے اللہ تیرا شکر ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ ایک مثال، ایک کہاوت ہے فارسی کی، مال مفت دل بے رحم، جس کے بعد فری کا مال مل جاتا ہے نا، وہ انسان بے رحم ہو کر کے خرچ کرتا ہے۔ باپ کی پراپرٹی اولاد اڑا ڈالتی ہے کیونکہ وہ کمائی نہیں رہتی ہے۔ اسلام ماں باپ کے پیٹ سے فری میں مل گیا ہے ہمیں، تو کبھی اس کی اہمیت دل کے اندر آئی ہی نہیں، اسلام کی اہمیت ہی نہیں آئی۔ ہاں کیا ہو گیا؟ فَأَبْوَاهُ يُنَصِّرَانُهُ أَوْ يُمَجِّسَانُهُ أَوْ يُحَوِّدَانُهُ، ماں باپ مسلمان تھے یا جس کے پیرنٹس یہودی ہیں یا مجوسی ہیں، نصرانی ہیں، سب لوگ انہی کی جو ہے کمیونٹیز میں پیدا ہوئے، وہیں پلتے چلتے رہے، بڑھتے رہے، اور یوں ہی جو ہے دنیا ختم کی اور مر گئے۔ ذرا توجہ سے سنیں میرے دوستو اس بات کو، یہاں پہ 3 قسم کے لوگ بنتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں۔ نمبر 1 تو وہ لوگ ہیں بیچارے مسلمان تو ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام ہے ہی کیا چیز،
ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا اسلام کے بارے میں الگار ہو رہی ہے، کیا ہے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بس کسی کمپنی میں جاب کر لیا، کسی جگہ پہ جو ہے وہ لگ گئے ہیں، بس لبرلزم بیچ بیچ میں سلائن پہ ہیں. کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا تو میں مسلمان، کبھی ہندوؤں کا پلہ بھاری ہوا تو ہمارے تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں زیادہ پکے مسلمان بھی نہیں ہیں، ہمیں لبرلزم کے حساب سے چلتے ہیں، بیچ بیچ پہ چل رہے ہیں. یہ منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. نام عبداللہ اور فاطمہ رکھنے سے کوئی مسلمان بنتا نہیں ہے. ایک جماعت ہماری مسلمانوں کی اگر ہندوستان کے لیول پہ اگر بات کی جائے، جہاں پہ 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کا 1/3 حصہ ان مسلمانوں کا ہے جن کو اسلام سے کچھ لینا دینا ہی نہیں. کبھی جمعہ میں آ گئے، کبھی عید کی نماز مار لی 1-2 رکعت، بس یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ مسلمانوں میں وہ ہے جو تھوڑا بہت اسلام کو جو ہے جانتا ہے، تھوڑی بہت دینی تحریکات سے کچھ شمولیت ہے، مناسبت ہے. ابا اماں کوئی جو ہے دینی ماحول میں تھے تو کچھ بچوں کو کچھ پڑھا لکھا دیا تھا، تو وہ دینی ماحول ہے. اس دینی ماحول کے حساب سے اگر ان کو کوئی پوچھتا ہے بھائی اسلام کیا چیز ہے، تو کہتا ہے نہیں اسلام ہے. اچھا کیوں اسلام اچھا ہے بھائی؟ وہ بول نہیں سکتے. یہ دوسرا. کوئی نیوز اینکر اگر کئی آج کل پوچھ رہے ہیں سب لوگوں کو اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے بھائی، اسلام ہے. اچھا کیوں ہے؟ ٹھنڈی ہو گئی زبان. کیوں ہے اس کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اوپر سے اسلام کو اس نے فالو کیا ہے، چھوٹی موٹی باتیں دیکھی ہے، مگر اس کو ڈیفینس آف اسلام کا دفاع کرنا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، اسلام میرے کیوں اچھا مذہب ہے، پتہ ہی نہیں. دوسرا حصہ اس کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ٹوٹلی آ جاؤ. مسلمانوں نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو. یہاں اور لوگوں سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو اسلام میں 100% آ جاؤ، فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے اسلام ایک سمندر کی طرح ہے، کچھ لوگوں نے کیا کر دیا کنارے پہ جو ہے تیرنا شروع کر دیا، کنارے ڈبکیاں لگا رہے ہیں 2-5 فٹ کے پانی میں. جیسے ہی کچھ آفت آئی پھٹک سے باہر نکل گئے. وہ ابھی تک انہوں نے گہرائی اسلام دیکھی نہیں ہے، اسلام کی گہرائیوں سے انہیں لینا دینا ہی نہیں ہے. کنارے پہ ٹوپی لگا لی ہے، کنارے سے مراد مثال دے رہا ہوں، ٹوپی لگا لی، کبھی جمعہ میں جبہ پہن لیا، سرما لگایا، عطر لگایا، کوئی مولانا کے بیان میں جو ہے نکل گئے. یہ چھوٹا موٹا اسلام، عید آئی تو نئے کپڑے سلا لیے، رمضان آئی تو جو ہے وہ کھاتے پیتے گھومے، ایسا جہاں سے ملا میٹھا اسلام کچھ لگا عمل کر لیا. اس بندے سے اگر پوچھا جائے بھائی اسلام مذہب اچھا کیوں ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس اسلام کو، وہ اسلام اچھا مذہب ہے، اس کی دلیل ہم نہیں دے سکتے. تو ہم نے اسلام کو کتنا اچھے نگاہ سے دیکھا ہے. معلوم یہ ہوا، اس کا نتیجہ اگر نکالا جائے، معلوم یہ ہوا اماں بابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. کاش اگر ایسا ہوتا، خدا نہ کہتا اماں بابا کافر ہوتے، ہم بھی کافر ہوتے. ہم کہاں اپنے سے کہاں جو ہے وہ اسلام کو جو ہے فالو کرنا چاہ رہے ہیں. میرے ماں باپ، پھر اس میں جماعتیں الگ بنی ہیں، ٹکڑے الگ بنے ہیں، یہ الگ داستان ہے، کبھی کسی وقت میں اس پر ڈسکس کیا جائے گا. اگر میرے ماں باپ نے جو ہے وہ کسی ایک جماعت کو فالو کر کے آئے ہو، سنیت سے ہیں، تو ہم بھی سنیت سے ہیں. صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں صاحب یہ سب چراغاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ماں باپ کر رہے ہیں، بڑے بڑکیاں سے آئے، میں بھی کروں. اچھا اس کا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ میرے کو نہیں معلوم، کیا دیکھا میں وہ کروں. اچھا صاحب آپ اس جماعت کو فالو کر رہے ہو، آپ دیوبندی مسلک سے ہیں، تو آپ کو جو ہے سیٹسفیکشن ہے کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں کسی بات میں. صاحب مجھے نہیں معلوم، ہمارے مولانا لوگوں جو بولے ہم کو معلوم. تو تم کون ہو؟ تم اوروں کے فالوورز ہو، مذہب اسلام کے فالوور کب بنو گے؟ سب جماعتوں اور تنظیموں سے اوپر اٹھ کر کے اس مذہب اسلام کی طرف دیکھنا پڑے گا جس کو اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ پورے اسلام میں. اور وہ پیارا لفظ جو شروع میں نے آیت پڑھی، انیبوا الی ربکم، رب کی طرف آ جاؤ واپس، واسلموا لہ، واپس سے اپنے آپ کو سرنڈر کرو، اسلام قبول کرو. یہ بات ہے. اب دیکھیں تیسرا جو حصہ ہے بہت اونچا جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے اندر اسلام کے اندر جو ہے وہ غوطہ زنی کر لی ہے، اسلام کو معلوم کر لیا ہے، مگر اس میں تفرقے میں کچھ، اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہو گیا جو تفرقے میں پڑ گیا، ڈیوائشن، کہ مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی، میں نے اس کو کر لیا اور وہی میں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں میں.
اور لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے چلے گئے. وہ جو اصل جو مسئلہ تھا دین کا وہ بازو میں رہا. میں نے جو چیزیں دنیا میں مارکیٹ میں چھوڑ دی, لوگ اس کو فالو کرنے لگے. میں ایسے لوگ مرمر کی دنیا میں چلے گئے, لوگ انہی کے نام سے جی رہے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے نام سے نہیں جیتے. یہ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس میں جی رہا ہے. صاحب آپ نہیں ہمارے, ارے قرآن نہیں مولانا بولے کہ ہمارے قرآن گران نہیں مانتا میں, مولانا بولے گا. یہ اتنی زیادہ شخصیت پرستی کو دین کے معاملے میں لا کر کے دین کو ہی توڑ مروڑ کے پیش کر دیا گیا. یہ بہت اہم حالت حاضرہ پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ امت میں یار بہت بیکار ہو رہا ہے. یہ کہاں ہمارے مسلمانوں کی سب بھائی بھائی ہیں ہم لوگ, کوئی الگ الگ نہیں ہے بھائی. سنی ہو, دیوبندی ہو, شیعہ ہو, اور وہ فلاں اور فلاں, ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور ہم سب, اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. کچھ لوگوں کے دل میں درد ہے, وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا آج حال کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں. بکریوں کی طرح جس نے جہاں بھگایا ادھر بھاگ رہے ہیں, جس نے جہاں بھگایا ادھر بھاگ رہے ہیں. کیا ہے تڑپ ہے. اس میں پھر دو جماعت بنتی ہے. ایک آتا ہے کہ حق کے ساتھ ڈٹ کے بولتا ہے آ کر کے بھائی یہ مت کرو. اب اس کے ساتھ اس کی مخالفت ہونا, اس کے ساتھ دشمنیاں ہونا, اس کی جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا جانا ایک الگ حصہ ہوتا ہے. آدمی دب کے مارے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے. بیوی بولتی ہے اس کو کائے کو لپڑے چاہیے دنیا کے, گئی مسلم دنیا بھاڑ میں, تمہارا چپ چاپ اللہ رسول بولو, نماز پڑھو, گھر میں آؤ, 3 ٹائم کھاؤ, کئی کو ہونا تم لوگوں کی فکر چھوڑ دو. بزدلیت پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کوئی حق بات آج بولنے سے کوئی بھی بہت اللہ وجہ کوئی حق بات بول نہیں رہا, بول ہی نہیں رہے. کیا ہو رہا ہے امت کے بارے میں ڈسکس نہیں, زبان خاموش. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آج کل جو سب سے زیادہ سر چڑھ کے جو بولتی ہے وہ میڈیا بولتی ہے. وہ میڈیا میں ایسے بیوقوفوں کو جو ہے بلا دیا جاتا ہے جنہیں خود وہ پہلی کیٹیگری کے مسلمان ہیں, جو ماں باپ مسلمان سے پیدا ہو گئے, نام عبداللہ عمر وغیرہ رکھ دیا تھا. ایسے لوگوں کو کسی اینکر نے جو ہے اپنی ٹی وی چینل پہ بلایا, اسلام کے بارے میں پوچھا, اس بیوقوف کو خود ہی اسلام پتہ نہیں ہے. اب دنیا کو انہوں نے دکھا دیا یہ مسلمان ہے. کوئی 2-4 لڑکیاں نکل کر کے جو ہے برقع پہن کے کچھ کام کر دیا اور ہندوؤں کی تعریف کر دی, یہ دیکھو یہ مسلمان کی بہنیں ہیں اور یہ دیکھو باقی مسلمان کا حال یہ ہے. یہ تمہید بنا کے بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں بات کروں گا. حالت ہوئی. اب ذمہ دار کون ہے صاحب اس کا؟ اچھا, جو ایک طبقہ, جو دوسری بات, ایک طبقہ جو اس میں جو ٹھیک ٹھاک تھا, اس میں جو الگ الگ, میں کسی جماعت میں ہوں, میں چپ چاپ میرے جماعت میں لگا ہوا ہوں, دنیا مر جائے, دنیا میں آگ لگ جائے, مجھے کچھ معلوم نہیں صاحب, میری جماعت کا میں کام کروں. انہیں اپنی دنیا میں کھو گیا بیچارہ. میرا مدرسہ ہے, میں اس کا چندہ کرنے میں اور میں بچے پڑھانے میں دنیا جل رہی ہے, عورتوں کی عزت کی چادر اتر رہی ہے, عورتوں کو برہنہ کر دیا جا رہا ہے, میرے کو کچھ نہیں معلوم. 3 ٹائم کا اچھا کھاتا ہوں, مدرسہ میرا فرسٹ کلاس ہے, میں آرام سے میں چلتا ہوں. جو لوگ کچھ سمجھدار تھے وہ لوگ اپنے آپ کو ایسا بانٹ لیے ہیں, چل رہے ہیں, لائف اچھی ہے صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, جاؤ امریکہ جاؤ, افریقہ جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, گھومو, امت کا پیسہ ہے, گھومتے رہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ حال ہے. مجھ جیسے اگر بزنس مین سے پوچھے سٹی میں اگر دن میں میرے کو 4 بار جانا ہے تو 4 بار کا ٹائم نکال کے کام 2 بار میں پورا کرتا ہوں, اس لیے کہ پیٹرول زیادہ لگے گا تو پیسہ کہاں سے لاؤں, کیونکہ میں کماتا ہوں, مجھے معلوم ہے. آپ کماتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے. پیسہ اگر مجھے آپ لوگوں کا دیا ہوتا تو روز میں بھی سعودیہ اور امریکہ ادھر ادھر میں بھی چکر مار رہا ہوتا. لیکن امت کہاں جا رہی ہے, سوچے گا کون؟ اب یہ ان سارے حالات کے بعد آج دیکھیں امت کا حال یہ ہے, UCC کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ اتراکھنڈ اور وغیرہ کے حالات تو آپ نے اس میں دیکھا ہے. UCC کیا ہے اس پہ ڈسکس نہیں ہے, مگر میں بتا رہا ہوں ایک پوائنٹ. یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک طرح سے جو ہے وہ دیکھے جائیں گے اور ایک طرح سے ان کا عمل ہوگا. آج ہماری بہنیں یا ہماری بیویاں, ہر ایک کی بیوی ہے آج پردے میں, کیا کبھی یہ تصور کیا ہے کہ جہاں برقع پہن کے آج بازار جاتی تھی, ہاسپٹل دواخانہ جاتی تھی, وہ بغیر برقعے کے شلوار فراک کے اندر ہماری بیوی راستے میں جا رہی ہے, اس کو برداشت کر سکو گے؟ برقع ایک اسلام کی پہچان ہے جسے نکال دیا جانا چاہیے. کیا کریں صاحب, وہ بھی مینج کر لیں گے, کمپرومائز دین ہے, جیسا آیا ویسے چلیں گے.
آواز اٹھانے والے طلاق کا مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے صاحب، کہاں ہمارے کو کیا، لڑنے والے لڑتے ہیں، میرا کام، میں میرے جماعت میں لگا ہوں، میں میرے دین کا کام کر رہا ہوں، میں میرے مدرسے میں لگا ہوں، یہ اپنی دنیا میں لگ رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ دوسرے طرف دیکھیں اسکولوں کی حالت وہ ہے، کانوینٹس کے سوا ہمارے پاس ہماری یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک بہترین کالج نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ ہندوستان کے اگر ایک سال کی زکوٰۃ کا اگر تخمینہ لگایا جائے، بلینز اور ملینوں کے اندر زکوٰۃیں نکلتی ہیں، مگر ایسا ہی ادھر ادھر ہو کے ختم ہوتی ہیں۔ فقیری نہ کبھی دور ہوئی ہے، نہ فقیری، نہ بیماروں کو کبھی ہماری دواؤں سے علاج ملا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جس کو جیسا سمجھ میں آیا اس نے زکوٰۃ کا یوٹیلائز اسی انداز سے کیا۔ ایک ہمارا جو ہے ادارہ نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہاں جائیں گے بچے؟ کہو صاحب فلاں جگہ ڈالو، فلاں جگہ جینزم میں ڈالو، برہمنزم میں ڈالو، وہاں ڈالو، اب وہاں جا کے سوریہ نمسکار کرو، یا جو ہے وہ وندے ماترم کرو، یا اگر جو ہے وہ کرسچن کے مشنری میں جاتے ہیں وہاں جا کے برتھ ڈے کرو، اور وہاں جا کے عیسیٰ از گاڈ کرو، سب کرو، رزلٹ تو تم دیکھتے ہو، مگر وہ سال بھر کا جو بچہ آپ کا مسلمان سے ایک عیسائی بن چکا ہے، آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسکولوں کا لیول ہے۔ ہماری اسکول کہاں گئی؟ مذہب اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی؟ ہم نے کتنا فالو کیا مذہب اسلام کو؟ اسکولوں کا سسٹم ہمارا بیکار ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ یہ جنریشن تو ٹھیک، ہم لوگ تو چلے جائیں گے مرور کے، آنے والے جنریشن کے بارے میں سوچنا اس جنریشن کی ذمہ داری ہے۔ کل کو دجال آ کے کہے گا میں خدا ہوں، سارے مسلمان مان لیں گے، سوائے وہ 17,000 لوگ ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا قیامت کے دور میں، جس میں سے 12,000 مرد اور 5,000 عورتیں جو صرف دجال کو نہیں مانگیں گے، باقی کے سارے مسلمان کنورٹ ہو جائیں گے۔ کنورژن کب؟ آج ایک ہندو لڑکی یا ایک مسلم لڑکا یا ایک مسلم لڑکی، ہندو لڑکا کالج میں ساتھ میں ہیں، آگے کتنی شادیاں اس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ وہ لڑکی اتنے سمپل سے ایمان کو کیسے بیچ سکتی ہے، جبکہ بازو میں بیٹھ کے بات کرنے کو جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے ہمیں؟ کیسے دے رہی ہے ایمان؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جو ہے وہ کیسے بیچ رہا ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ ماں کے پیٹ سے مسلمان ہوا تھا، بس اس کی کوئی محنت لگی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، تو ٹھیک ہے صاحب، چلے گا، ایسا ہی مسئلہ کبھی بھی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو لبرزم کے تحت چلتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپنی سوسائٹیز بنا رکھی ہے، بابا وہ ادھر مسلمان ہیں، وہاں مسجد ہے، مسلمان ہی کہتے ہیں، ادھر گندگی بہت ہے، وہ مسلمان بہت ہیں، گندگی میں رہنے والے ہیں، اور میں مسلمان، میں بہت اچھا کوالٹی کا مسلمان، وہ اپنے ایک الگ سوسائٹی میں، الگ جو ہے اپارٹمنٹ میں الگ زندگی گزار کے یہ سمجھتا ہے میں یہ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوں۔ ہندو اور دوسرے مذہب ملے تو ان کو بھی سلام ٹھوکتا ہے، مسلمان ملے تو ان کو بھی، یہاں بھی ہاتھ رکھتا ہے، وہاں بھی ہاتھ رکھتا ہے۔ ایسے ہی وہ گورنمنٹ سرونٹ ہمارے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے مسلمان ہیں، جب تک نوکری پہ رہتے ہیں کا یہی حال ہوتا ہے، مسلمان آتی ہے ادھر منہ کرتے ہیں اور ٹیبل پہ بولتے ہیں کہ ابھی اس کا کام کروں گا تو میری نوکری کا، اب مرنے کے بعد سب کو قوم یاد آ جاتی ہے۔ جب ریٹائر ہو گئے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، قبرستان میں جنازے کے لیے تو وہ ان کے آفس کے لوگ تو نہیں آئیں گے، یہی مسلمان بچے کام میں آئیں گے، اب یہاں پہ جو ہے قوم کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہمارے یہاں پہ اس طریقے کے، جب تک رہا کسی مسلمان کا ایک کام نہیں ہوا، قبرستان کی لڑائیاں ویسی ہی تھی، وقف بورڈ کی لڑائیاں ویسی ہی تھی، درگاہوں کی لڑائیاں ویسی ہی تھی، ایک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جہاں ریٹائر ہو گئے پورا کے پورا درد مسلمانوں کا دل میں آ گیا، اور جو ہے امت کی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرنے آ گئے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی چار لوگ تو کندھا دیں گے۔ جب تک جاب کیا مسلمانوں کو گالیاں دی، وہ گندے لوگ ہیں، ہم تھوڑے اونچے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ امت کا حال ہے میرے دوستو۔ اسلام کے یہی تعلیم دے رہا ہے ہمیں جو آج ہو رہا ہے۔ اس میں آخری بات جو میں آپ کو جو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہماری جو لیڈرشپ ہے غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے، سب غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یا تو پیسہ بننے والے لوگ ہیں یا کرسی کے پجاری لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے کچھ بھی ہو جائے، صاحب حکمت سے رہو، مصلیت سے رہو، فلاں رہو فلاں رہو، ہم کو تو ڈال دیا حکمت و مصلیت میں، خود جو ہے آرام سے جو ہے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا اللہ ان کو نہیں پوچھے گا؟ اچھا پہلی ٹریننگ کیسی دی گئی؟ کسی عالم کے بارے میں بات نہیں کرنا، نہیں پوچھنا۔ اگر کسی نے سوال اٹھایا، دنیا میں حضور کو گالی دینے والے آج تک زبان نہیں کھلی ہماری، خدا کو گالی دے رہے ہیں زبان نہیں کھلی، کوئی مولوی کے بارے میں صاحب ایسا کیوں، اس کو سب سے پہلے ماریں گے، اس کے گھر کے برتن لا کے راستے پہ پھینکیں گے۔ ہماری لوگ، ہماری دادا گیری ہمارے لوگوں کے بیچ میں ہے۔ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے پیچھے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لیکن میں ڈرتا نہیں ان سب چیزوں سے۔ لیڈرشپ کہاں چلی گئی ہماری؟
مسجد گر گئی، ٹھیک ہے کمپرومائز کر لو صاحب، ٹھیک ہے رام مندر بنا لو. آج ایک رام مندر سے انہوں نے کہا 4,000 مسجدوں کا ٹارگیٹ ہے، بلکہ 40,000 بھی ہو جائے گا، کمپرومائز بھی چل جائے گا کام. گیان ابھی ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم کیس لڑ رہے ہیں، اس کے ان وکیلوں سے بات کرو جن وکیلوں نے کیس لڑا ہے. وہ وکیل جو ہے خود کہتے ہیں کہ محمود پراچا کو آپ سن لیجئے، کبھی پتہ چلے گا آپ کی حالت ہم لوگوں کی کیا ہے، کمپرومائزنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. ہمارا کیا کام صاحب؟ ہاں چندہ دیتے رہو بس، ٹھیک ہے چندہ اوپر جاتے رہتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 2-4 کیس لڑ رہے ہیں ساتھ. امت کا کیا حال؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں راستے پر؟ احتجاج کا اسلام میں نہیں ہے. اب یہ سب باتوں کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پاس کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کیا ہے. پہلا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اکثر وہ کپڑے ہوتے تھے حضرت عمر کے پاس جس میں پیون لگا ہوا ہوتا تھا، یا پھر جہاں پہ پھٹا ہوا ہوتا آپ اس میں کانٹے ڈال دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پہ پن ہوتی ہیں آج کل، پہلے کانٹے ہوتے تھے، کانٹے لگاتے تھے. جمعہ کا خطبہ ایسے پھٹے پرانے اور پیون والے کپڑوں میں آپ دیتے تھے. ایک جمعہ آپ اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، خطبہ شروع ہو گیا. ایک مجمع میں سے ایک عام مسلمان دیہاتی انسان اٹھا، او امیر المومنین ذرا رکو. سارے لوگ دیکھے کیا بات ہے صاحب، یہ جو نیا کپڑا آیا تمہارے پاس کون سے پیسوں کا آیا، پہلے حساب دو آپ، پھر بعد میں خطبہ پڑھانا. مجلس میں ابھی جیسے میں بول رہا ہوں، اگر کوئی بولے اے مفتی صاحب بیٹھ، دوسرے لوگ ہی اس کو وہ کر دیں گے. یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ سے نہیں جوڑا ہے، ہم سے جوڑا ہے. مولوی کی، پیر کی، مرشد، فقیر، کیا کیا سب نام ہیں، انہی کی پوجا میں لگوا دیا ہے، اللہ کی پوجا میں لگوایا کہاں ہے ہم نے؟ لیکن صحابہ میں ایسا نہیں تھا. سارے صحابہ دیکھنے لگے اس نوجوان سے، دیہاتی سے. اس نے کہا امیر المومنین خطبہ بعد میں پڑھیے گا، نیا کپڑا جو آیا ہے بدن پہ اس کا حساب دو. حضرت عمر فاروق رونے لگے. خطبے میں منبر پہ کھڑے ہیں، جمعہ کا ماحول ہے، مسجد نبوی مدینہ کی بات کر رہا ہوں. رونے لگے. تو ان کے بیٹے پہلی صف میں بیٹھے تھے عبداللہ، وہ آگے سامنے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کا سوال بہت صحیح ہے، اس لیے کہ جو کپڑے کل بیت المال کے جو تقسیم ہوئے تھے وہ اتنا ٹکڑا ملا تھا، کسی ایک کا جبہ نہیں ہوتا تھا. ایک ٹکڑا میرے حصے میں بھی آیا تھا، ایک ٹکڑا میرے ابا امیر المومنین کے حصے میں آیا تھا. میں نے کیا کیا، نہ میرا جبہ بنے گا نہ ابا کا بنے گا. تو آپ کو ابا کے پاس تو کپڑے ہے بھی نہیں، تو میں نے کیا کیا، میرا جبے کا ٹکڑا میں نے ابا کو دیا، ابا نے اپنا کپڑا سلایا. کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے ہمارا امیر المومنین. آپ اب خطبہ ارشاد فرمائیں. بیٹھ گئے. یہ تھی کوالٹی صحابہ کی. پیسہ کدھر سے آیا؟ یہاں پوچھنے کا نہیں، حساب پوچھا ہے پیچھا خلاص. چند لوگ ہوتے ہیں گنڈے ٹائپ کے، اس کا گھر ہی توڑ دیتے ہیں، اس کے برتن لا کے باہر پھینک دیتے ہیں. دوسرا مسلمان کبھی ہمت کرے گا؟ ارے اسلام کی بات ہمیں پوچھنی ہے، میرے ابا اماں کی تھوڑی پوچھ رہا ہوں، تمہارے گھر کی نہیں پوچھ رہا ہوں. تم جو اسلام کے رکھوالے بنے بیٹھے ہو، تم نے کیا کام کیا، اس کا ثبوت دو. جبکہ حضور نے فرمایا کہ پورے مسلمان ایک بلڈنگ کی طرح ہیں، ایک کو بھی تکلیف ہو تو سارے مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جانا چاہیے. ایک عورت کا معاملہ گڑبڑ آ جائے تو سارے مسلمان پریشان ہونا چاہیے. لیکن آج نہیں. اگر ہے بھی تو ابھی کہاں ہوتا ہے بولیے؟ ہاں وہ جماعت کے ہے گیا، وہ مسلک کے ہے گیا، وہ فرقے کے ہے گیا تو تھوڑا بہت سپورٹ کریں گے. دوسرے فرقے کا کوئی آدمی اگر صحیح بات بھی کر رہا ہو، نہیں. اس کے لیے پہلا کام وہ للہ ممن اسلم وجہہ للہ میں کرنے کا کام یہ ہے، اگر ہمیں کوئی غیر مسلم بھی صحیح دین کی بات ہمیں بتاتا ہے تو بھی قبول کرنا ضروری ہے. تو یہ کہاں سے مسئلہ آیا بھائی؟ ہمارے مولانا لوگ اگر ہم کو بولیں تو ہی دین ہوگا؟ نہیں. صحیح بات آپ کو جہاں سے ملے، حدیث ہے، آپ کو صحیح بات جہاں سے ملے اس کو لے لو. کسی سے بھی مل سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے، غیروں نے اسلام کو بہت اچھا ریسرچ کیا ہے. پہلے مزاج بناؤ، جو ہمارے جو ڈھکنوں کو بند کر دیا گیا نا، ادھر ادھر مت جاگو، چھوڑ دیجئے اس چیز کو. ذہن کو کھولو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹیں گے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہاں پلٹیں گے. جو خدا نے کہا ہے کتاب حکیم میں، جو رسول نے کہا ہے، وہ میرا ایمان ہے. کوشش کریں. ایک چیز. دوسرا، اسلام کا دفاع کرنا شروع کریں. جیسے میں نے کیٹیگریز بتائی ہم لوگوں میں. آج کوئی اینکر آگے پوچھتا ہے بھائی اسلام کیوں اچھا ہے، تو ہم بول نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ پیدا ہو گئے تھے مسلمان. ہم نے کوشش کیا کی تھی اسلام کے بارے میں؟ اسلام کو پڑھنا شروع کریں پہلے. میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام پتہ نہیں ہے، تو کیسا مسلمان ہوں میں؟ ذرا سوچیے آپ ٹھنڈے دماغ سے. میں مسلمان ہوں، اسلام میرے کو پتہ نہیں کیا ہے اسلام. جنت ملے گی،
میں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جس نے اسلام ہی نہیں پڑھا وہ مسلمان کہاں ہے؟ اسلام پڑھنا شروع کرے. اسلام پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے آپ جا کے پوچھیں گے تو بولیں گے یہ کتاب پڑھو. کتاب سارے کتابیں بازو میں، اللہ کی کتاب، سارا اسلام اللہ بتائیں گے ہمیں. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اس کتاب میں. قرآن حکیم کو پڑھیں. دوسرے سیرہ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت کو پڑھیں. حضور کا بچپن کیسا، جوانی کیسی، بڑھاپا کیسا، حضور جنگوں میں کیا تھے، گھروں میں کیا تھے، مسجد میں کیا تھے، بازاروں میں کیا تھے. ایک ایک زندگی کا ایک پوائنٹ حضور کا حدیث کی کتابوں میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. اسلام پڑھیں گے، اسلام کا دفاع کریں گے. اگر ہم نے اسلام کا دفاع نہیں کیا، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کا کوئی حق ادا نہیں کیا. کتنے لوگوں کی آج حالت ہے میں بتاؤں، میرے سے زیادہ آپ لوگ نیوز دیکھتے ہو. مسلمان کو پکڑ لیا، داڑھی جبے والے کو دیکھ کے کانسٹیٹیوشن پہلے ہے کہ اسلام پہلے ہے. میں بلکہ لیڈر کی بات کرتا ہوں اور کھل کے بولتا ہوں اس لیڈر کے بارے میں. اس کو پوچھا گیا پبلک میں کہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن پہلے ہے یا اسلام؟ اس بندے نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن پہلے ہے، اسلام بعد میں، اور اس کے پیچھے ہم سب جو ہے وہ مر رہے ہیں. یہ ہماری لیڈرشپ ہے اوپر کی. لوگ حضرت حضرت کر کے جو ہے نا اپنے لگتا ہے ابھی چمڑیاں نکال کے بچھا دیں گے اس بڈھے کے پیروں میں. ارے جس نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشن پہلے ہے، اسلام بعد میں، بتاؤ مسلمان باقی ہے؟ یہ لیڈرشپ ہے ہمارے لوگوں کی. کیوں؟ اینکر بیٹھے ہوئے نیوز چینلز والے نیوز پھیلا دیں گے، حکومت دیکھے گی، کیا ہوگا میرا؟ اس حکومت سے ڈر کے انسان نے اسلام کو بعد میں رکھ دیا. لیکن ہمارا کیا ہے؟ حضرت کیا تو بولے رہیں گے، مصلیت رہیں گی. کوئی حضرت کوئی مصلیت اسلام میں نہیں ہے. جو کلیئر ہے اسلام، الدین بین، دین کلیئر ہے ہمارے یہاں پہ. کوئی اس میں راستہ نہیں ہے، بیچ کا راستہ. کمپرومائزنگ دین نہیں ہے میرے دوست، دین کلیئر ہے. صحابہ نے زندگی جو گزاری، کلیئر کی زندگی گزاری. کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو اسلام کے بارے میں؟ ارے آپ بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن ہمارے کیا شریعت سے بہتر ہے؟ آپ بولے نیوز چینل والے پوچھ رہے ہیں، تو ایمان کہاں باقی رہا؟ یہ ڈر اگر ہے جہاں تم شریعت کے لیے، ایک مثال دیتا ہوں اس کے بارے میں. جب حبشہ کی ہجرت ہوئی صحابہ کی، حضرت جعفر طیار ان کے جو ہے وہ لیڈر تھے، نوجوان لڑکے تھے. بہت ساری باتیں ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میری پیشانی کا بوسہ دکھا نہیں دیتا. اس کے گاؤں میں، اس کے محل میں چند مٹھی پر جماعت آئی ہے، جھک نہیں سکتے ہم کسی کو. اس سے بڑی زید الخبیب ابن زید کی بات دیکھیں. مسلم نے کذاب کے بعد میں کھڑا ہو گیا. ایک نوجوان لڑکا ہے 16 سال کا، ہم سب کے لیے، ہماری صحابہ پر ہماری جان قربان، وہی ہمارا دین ہے. اب وہ حضرت زید جو ہے وہ نوجوان لڑکے، مسلمہ نے پوچھا کیا تم محمد سے محبت رکھتا ہے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، آج سے بول محمد تیرا نبی نہیں ہے، میں تیرا نبی ہوں. اتنا اسٹائل کر دیا انہوں نے. ایسا کیا؟ تو کیا بولتا ہے، میرے کو سنائی نہیں دیتا ہے. اس کو آیا غصہ، اور مجمع دیکھ رہا ہے، دربان لگا ہوا ہے پورا مسلمہ کا. تو کیا بول رہا ہے، میرے کو سنائی بھی نہیں دیتا. اکیلا لڑکا ہے، کوئی جماعت نہیں ساتھ، اس کے ایریے میں، اس کے محل. کہا ایک کام کر، تو تیرے نبی کو بھی نبی مان، میرے کو بھی مان. کہا میرا نبی اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو جھوٹا ہے. بولتے ہی کہا جلاد سے اس کا یہ ہاتھ جو ہے نا یہاں سے توڑ دے. سامنے لکڑی رکھ کر کے رکھا گیا اور مار دیا گیا. ہاتھ نکل کے گر گیا سامنے، تھرتھرانے لگ گیا، خون چالو ہے ہاتھ. یہی سوال کیا، ادھر مارا، یہی سوال کیا، یہاں مارا، یہاں مارا، یہاں سے مارا. پیر توڑا تو اتنا حصہ زمین پہ گرا ہوا ہے. آخری مرتبہ پوچھتا ہوں، اتنا بول دے کہ میں نبی ہوں، میں تیرے کو چھوڑ دیتا ہوں. پھر اس سے کہا تھا کہ یا تو میرے پیشانی کا بوسہ ہے. جھوٹا انسان. سر پہ مار کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، تھیلے میں ڈال کے اس کے ماں کے پاس پہنچائے گئے ٹکڑے. وہ ٹکڑے دیکھ کر کے ماں کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، میرا پیارا بیٹا محمد علیہ السلام کی محبت کے اندر یوں ٹکڑے ہوا. میرے اور بچوں ہوتے تو میں سب بچوں کو یہی کام پہ لگاتی. کمپرمائز نہیں. کتنی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، وہ تو اللہ ہی کے لیے تو دی گئی تھی. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے. لیکن آج ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے. اسلام کو پڑھیں، پہلے مسلمان بن جائیں. میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ قرآن و حدیث کی طرف سمٹ جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں سے دین کو پڑھیں.
ورنہ تو میں بتا دوں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ایسے ایسے لوگوں نے صرف اپنا بیان ہائی لائٹ کروانے کے لیے، ان کے لائکس بڑھوانے کے لیے ایسے ایسے واقعات جھوٹے سچے ڈال دیتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، مگر آپ کو بتانے کے لیے ایک بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے بہت بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں ایک شیخ کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ کہانی سناتے سناتے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہاں ٹیپ لگا رکھا تھا باہر میں، یہ حضرت کا بیان ہو رہا تھا، انہوں نے ٹیپ کی آواز بند نہیں کی، زیادہ ہو گئی، یہ ان کا بیان زیادہ، ان کی آواز زیادہ، کیا کیا بولتے ہیں عجیب عجیب انداز سے۔ بہرحال وہ ہونے کے بعد کیا ہوا، ان کو غصہ، انہوں نے بولا کہ ٹیپ کی آواز بند کراؤ، ہمارا بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے نہیں بند کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میرا پانی پینے والا جو پیالہ ہے نا اس کو الٹا کر دو۔ میں تم کو دماغ دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ پانی پینے والا پیالہ ہے اس کو الٹا کر دو۔ خادم گیا اور پیالہ الٹا کیا، جا کے یوٹیوب میں نکال کے دیکھو، ہنسیں گے آپ، ہنسیں گے۔ کیا ہوا بولے، وہ ڈھکن، وہ پیالہ الٹا کرتے ہی دو، وہاں پہاڑ وہاڑ کچھ نہیں ہے، پلین زمین کی جگہ کی بات ہے، دو پہاڑ اچانک زمین سے نکل کے ایسا ملنے کے لیے آ گئے ان کو، وہ جتنے لوگ گانے گا رہے ہیں ان کو دبانے کے لیے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا، دو پہاڑ آئے اچانک لانچ ہوئے، وہ تھے بھی نہیں، وہ آئے ایسا اور دبانے کے لیے۔ تو یہ آئے بزرگ لوگ، سارے لوگ، حضرت ذرا رحم کیجئے ان لوگوں کے اوپر، وہ دب کے کسل کے مر جائیں گے، مر جائیں گے وہ لوگ، رحم کریں۔ نہیں نہیں، مرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ گانے لگاتے ہیں میرے ساتھ، بہت ریکویسٹ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جاؤ وہ پیالے کو سیدھا کر دو۔ جب پہاڑ اتنے نزدیک آیا، جا کے پیالہ سیدھا کر تو پہاڑ واپس چلے گئے۔ کیا ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا ہے، لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بول بول کے ایسے لوگوں کے لائک سے بڑھاتے ہیں، یہ حضرت ہیں، یہ ہیں، ارے بکواس باتیں ہیں، دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں دین سے۔ ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی ہمارے نبی کو، ان سے بڑا کوئی دنیا میں انسان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کٹ جاتے تھے، زخم میں لگانے کے لیے مرہم نہیں ملتا تھا، مر گئے، صحابہ شہید ہو گئے، اور ان کے یہاں پہ کوئی تھو تھا اور اس طریقے سے نہیں ہو گیا۔ اتنا مارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، وہاں پہ کوئی پہاڑ اٹھ کے نہیں آ رہا ہے، اور یہاں بزرگ کے لیے پہاڑ آ رہا ہے 1400 صدی کے بعد میں۔ اگر میں وہ بتا دوں، اگر آپ چاہتے ہو تو ایک بیان اسی پہ رکھنا چاہتا ہوں، میں تو بتا دوں گا لوگوں نے کیسے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں تک بھی بول دیتے ہیں کہ جو ہے نا بولنا ہی نہیں چاہیے، پھر بولیں گے کیا ہے، وہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ عجیب بات، قبر سے لوگ آتے ہیں اور گھر میں آ کے بھائی بھائیوں میں لڑائی جھگڑے چھڑا کے واپس جا کے سوتے ہیں، یہ ایسی باتیں لوگ، حضرت کی زندہ کرامت ہے وہ۔ ایک بزرگ چلے گئے حضور کی مدار پہ، بہت بات چیت کرنے لگے تو حضور نے قبر سے ہاتھ نکالا اور مصافحہ کیا۔ قبر آلریڈی 20 فٹ نیچے ہے، اور شیشہ پگھلائی، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے، شیشہ پگھلائی دیوار ہے، وہ پھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو، لیکن کیا ہو گیا، باہر آ گیا ہاتھ۔ یہ میں کبھی ان ٹاپک پہ ڈسکس نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں میرے دوستوں، ہم کون سے مسلمان ہیں، کیا لیول ہے ہم لوگوں کا، بس جو بھی آیا اپنے بیان ٹھوکنے کے لیے بس کچھ باتیں کر دیا، ہم نے مان لیا اس باتوں کو، دین سمجھ لیا۔ ایک صاحب یہاں بیٹھے تھے، مطلب جہاں بھی بیٹھے تھے، ان کا حج پہ جا رہے تھے، سامان چوری ہو گیا، آنکھ کھول دی تو سیدھا حرم میں پہنچ گئے وہ لوگ۔ جہاں تھے تکلیف میں آنکھ بند کر دیا اور کچھ پڑھ لیا انہوں نے، آنکھ کھولی تو حرم میں پہنچ گئے۔ یہ کیا ہے، حضور کی بیٹی کی اونٹنی نہیں ہے تو چل نہیں سکتی، پریشان حال ہے حضرت زینب، حضور کے پاس سواری نہیں ہے، پیر پھٹ رہے ہیں، حضرت ابو بکر خون کے نشان مٹا رہے ہیں، یہاں تو پوری دنیا کے عظیم انسان کا حال ہے، اور یہاں تو دیکھیے آنکھ بند کرو حرم میں پہنچ جاؤ۔ یہ سب باتیں اسلام نہیں، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہیں میرے دوستو۔ پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، قرآن پڑھو، سیرت کی زندگی واپس سے شروع کرو، اور جب بھی کوئی اسلام کا مسئلہ آئے ڈٹ جاؤ۔ زندگی ایک نہیں، اگر ہزاروں زندگی اللہ ایسی دے تو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو، ورنہ بزدلی کی موت، ویسے بھی مر جاؤ گے، اللہ کے بعد جنتیں نہیں ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے پہلے اس اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرنا ضروری ہے۔ پیدائشی مسلمان ہیں تو کافی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، اس کے لیے واپس سے اسلام پڑھو۔ ایک آخری بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس چند نوجوان ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو فالو کیا، کفر سے اسلام کی طرف آ گئے۔ یقین کریں نہ کریں، ایک وقت کی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی ہے، حالات ان کے لیے بڑے، کتنی گرمیاں ہو رہی ہیں مگر ان کے روزے کبھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے ہیں،
اور روتے ہیں، اتنی بات اسلام کی سنتے ہیں تو آنکھوں سے ان کے آنسو آتے ہیں، بدن کانپتے ہیں۔ ہم کو نہ رونا آتا ہے نہ ہمارے بدن، اس لیے کہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان، لگا تھوڑی ہے۔ وہ پورے مذہب کو، دھرم کو، خاندان کو چھوڑ کر، بزنس کو چھوڑ کر ایک لڑکی آ رہی ہے، اس کو کون قبول کرے گا نہیں کرے گا، اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے وہ اسلام میں آتی ہے۔ اور میں ہمارا حال بتاؤں اور کھل کے بتاتا ہوں، ایک بچی آئی، آپ یقین کریں نہ کریں، ایک بھیک منگے کی طرح میں نے ان کے ایفیڈیوٹ کے لیے گھوما ہوں۔ ایک مولوی صاحب اور ایک جگہ پہ ہم نے بہت وہ کر کے جو ہے ایک ایفیڈیوٹ، ایک کلمہ پڑھنے والے کو 1500 روپے دینے کے بعد جو ہے ہم کو ایک کاغذ ملا کہیں جا کے۔ 3 دن تک وہ لڑکی بولتی تھی کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں، میں مسلمان بنی ہوں، میرے کو ایفیڈیوٹ دینے کے لیے یہ کیا ڈر ہے آپ کو؟ ایک بتا رہا ہوں، یہ مارکیٹ کا حال ہے آج۔ تو جس صاحب نے کلمہ پڑھایا 1500 لیا اس سے کلمہ پڑھانے کے، بتا اس نے کیا سوچا ہوگا، میں نے سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا۔ اور دوسرا ہماری لیول یہ ہے کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہمارے آس پاس میں جن کو اسلام قبول کر کے 20 سال 25 سال ہو گئے، آج انہیں نو مسلم 25 سال ہو گئے اسلام قبول کر کے، انہیں نو مسلم۔ ہمارے باپ کا پراپرٹی تھی اسلام جو ہمیں مل گئی۔ ہم سے زیادہ لائق وہ لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو پرانے سب کچھ کو چھوڑ کے، وہ فاخوانکم فی الدین، و دینی بھائی ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بتائیے بات ہے کہ نہیں ہے؟ نو مسلم مرنے تک بھی اس کو بولتے ہیں انہیں نو مسلم۔ کیسے ہم لوگ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پر۔ تو اس کے لیے میرے دوستو یہ بہت اہم بات ہے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، لیکن اسلام کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پوچھے گا، قرآن پڑھیں، نبی کی زندگی پڑھیں، پتہ چلے گا اسلام، تب ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ انسان ڈرتا نہیں ہے، جہاں ہوگا بس وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بن کر کے زندگی گزارے گا۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط و مستحکم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔